جی بالکل، ابھی میں چکوال کی سرزمین شہیدوں غازی کی سرزمین یہاں اس پہ موجود ہوں، اور یہاں چکوال سے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کی مسافت پہ یہاں پہ گاؤں ہے چاول کرسال۔ یہاں پہ سالانہ عرس میلہ، عظیم الشان عرس میلہ یہاں پہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میلہ کے میزبان اور یہاں پہ بانی میلہ پیر نثار قادری صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ میلہ کے حوالے سے وہ کس طرح کی فیسیلیٹ کر رہے ہیں، اور جو لاکھوں ناظرین پورے یہاں سے آتے ہیں میلہ کے حوالے سے وہ کس طرح ان کو کون کون سے کھیل یہاں پہ کروا رہے ہیں اور کس طرح کی مینجمنٹ کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میلہ کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ یہ کتنے دن جاری ہے۔ یہ پہلا دن ہوتے ہی افتتاح کے دن ہے، اس میں مزار پاک کو غسل دیے جاتے ہیں، سارے وارثان شریک ہوتے ہیں، عقید الخاندان شریک ہوتے ہیں، زائرین شریک ہوتے ہیں۔ تعداد تو میں بتا نہیں سکتا، سینکڑوں ہزار ہیں۔ تو اس کے بعد باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے تقریبات کا۔ کبڈی ہوتی ہے، نیزہ بازی ہوتی ہے، گھوڑا ڈانس ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عوامی جو تقریب ہے اس میلہ کی دوسری تقریب جو ہے وہ جلسہ ہے۔ وہ جلسے کو بیلوں کی دوڑ کو جلسہ کہتے ہیں یہاں کی زبان میں۔ بیل دوڑتے ہیں، ان کے کچھ زمیندار بھائیوں کو پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں، اس بنا پہ ان کو جیتنے کا یا ہارنے کا وہ دیتے ہیں۔ تو آخری دن جو ڈالی ہوتی ہے، ڈالی وہ سارے اپنے پھولوں کی چادر سے لے کر چلتے ہیں۔ وہ اگر امام سرکار کی جائے پیداش جو مشہور علی اسلام آباد میں دفن ہیں، ان کی جائے پیداش بھی جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر یہ جلوس زائرین کے ساتھ واپس آتا ہے، جہاں پہ دھمال ہوتی ہے جس طرح شہباز قلندر پہ ہوتی ہے۔ سارے وارثان گدی نشین سمیت اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب میل جو وہ ایک رسم، خاندانی رسم صدیوں سے چلی جا رہی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا جلاتا ہے، پھر جو بابا جی کا پیر تو پھر چھوٹا بیٹا، پھر پانچے بھتیجے یا پوتے۔ تو آپ تو ہم سارے کزن ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے نثار محسن کا گدی نشین ہے۔ اس سمیت ہم سب اپنے اپنے کسی کا چراغ جلاتے ہیں، جس کو چراغ کہتے ہیں، اور وہ پھولوں کی چادر آخری دن میں چڑھتی ہے مزار کو اجتماعی دعا۔ وہ ٹالی کے دن، تو وہ عموماً جمعرات کے دن ہوتا ہے، اور وہی میلے کی اختتامی تقریب ہے۔ اور ہمارے لاکھوں ناظرین کو کیا اچھا سا پیغام دینا چاہیے؟ جی میں اس نفس و نفسی کے دور میں، اس افراتفری اور دہشت گردی کے دور میں لوگوں کو پیغام یہی دوں گا کہ یہاں آنے کو بدعت نہ سمجھیں بلکہ ثواب اور عبادت سمجھیں۔ ولی کے دربار پہ آ کے دل کو دل سے سکون ملتا ہے۔ یہ کوئی بھی بندہ آ کے رہائی کر سکتا ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہی ہے، وسیلہ یہ بنتا ہے۔ تو میں تو وسیلے کے قائل ہوں، ذاتی طور پہ جو کسی کو اختلاف کرے اس کو بس یہی ہے کہ ان اور جا کے مزار پہ آئیں، جو درجوں کا یہ آپ یہاں آپ کو امن خلوت اور بچا بہت بہت جی ناظرین، آپ سن رہے تھے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ کس طرح عظیم الشان یہاں پہ رات کے ٹائم، اور یہاں پہ کس طرح یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین پورے پاکستان سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ میلہ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں پہ کاروبار بھی مل رہا ہے، کاروبار کے حوالے سے بھی ان کو فیسیلیٹ کیا جائے۔